کہ امام یہ بیان کر گئے، امام یہ فرما گئے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو وہاں پر خود کو زینت دینے کے لیے جو جیولری تم پہنو گے اس جیولری کا نام ہے سچائی، ٹرانسپیرنسی۔ بار الہا میں جیسا ہوں ویسے کا ویسا تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، بار الہا میں گنہگار ہوں، اور اگر چھپانا بھی چاہوں اپنا کوئی عیب تو ساری دنیا سے چھپا سکتا ہوں، تجھ سے نہیں چھپا سکتا، کہ تو وہ ہے کہ جو تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ دلوں میں پیدا ہونے والی خیانت اور ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، تجھ سے کیا چھپ سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ کی جو ذکر ہے اس کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ یہ استغفار کے کیا فضائل اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا ثواب ہے۔ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے پروردگار عالم اس کی رزق میں، اس کی روزی میں اضافہ کرتا ہے، مصیبتوں سے دور رکھتا ہے۔ بہت سارے ایسے مومنین اور مومنات جو اولاد کے متمنی ہوا کرتے ہیں، علماء حق، علماء اعلام کے پاس جب جاتے ہیں اور وہ انہیں سوال رکھتے ہیں ان کے سامنے، ان علماء کے سامنے، کہ ہمارے یہاں ایک عرصہ ہوا اولاد نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کثرت کے ساتھ استغفار کی تسبیح پڑھا کرو۔ یہ استغفار کا نتیجہ ہے، یہ اس کا اجر ہے، یہ اس کا ثواب ہے، یہ اس کا تحفہ ہے کہ جب انسان کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے تو پروردگار عالم یہ تحفے اسے عطا کرتا ہے۔ اچھا، استغفار گناہوں سے معافی، یعنی استغفار کا ترجمہ کیا ہے کہ گناہوں سے معافی۔ اے خدا میں تجھ سے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ غفران کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرنا دراصل استغفار کیا ہے؟ استغفار کا حقیقی معنوں میں جو مفہومی ترجمہ بنے گا وہ یہ بنے گا، اے خدا مجھے اپنی رحمت کی چادر میں سمو لے، اے خدا مجھے اپنی رحمت کی چادر میں سمٹا لے، اے خدا مجھے چھپا لے، شیطان مجھ پر حملہ کر رہا ہے، اپنی رحمت کی چادر مجھ پر ڈال دے۔ یہ استغفار، ایک تو استغفار کی بات۔